اب میں ممتاز محقق ادیب و خطیب علامہ ارتضیٰ عباس لکھوی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. سب سے پہلے آج کی اس بارونق تقریب کے صدر پروفیسر ڈاکٹر محمد رضا کاظمی صاحب اور ان کے بعد جتنے دانشوران ملت اور محققین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، جناب پروفیسر اقبال حماد صاحب، ہمارے برادر عزیز فرحان رضا صاحب، اور ان کے ساتھ آغا طالب حسین صاحب، ڈاکٹر عقیل عباس جعفری صاحب، میں انتہائی صمیم قلب کے ساتھ ان سب کا متشکر ہوں. حالانکہ اس تقریب کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک ایسے شاعر پر 150 برس کے بعد گفتگو کی جائے کہ جس کی آدھی زندگی ہندو مذہب پر گزری اور 35 برس کی یعنی 70 برس کی عمر پائی ہے. 35 برس کی عمر میں جب مسلمان ہوئے تو مسلمانوں میں بھی وہ فرقہ پسند کیا کہ جہاں لگ رہا تھا کہ نجات کا پروانہ اگر کہیں مل سکتا ہے تو کہاں مل سکتا ہے. ظاہر ہے کہ 73 فرقے تو ان کے سامنے رہے ہوں گے، اور ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے کسی شاعر کے لیے، کسی عام انسان کے لیے، کہ جب وہ اپنا مذہب تبدیل کر رہا ہوتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے دنیا یہ سوال کرے کہ ہم مرثیے سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں اور ہم مرثیے کا اتنا تذکرہ کیوں کرتے ہیں. سیدھی بات یہ ہے کہ ہم مختصر یہ کہیں گے کہ ہم مرثیے کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے. ہم نے حفظ مراتب مرثیوں سے سیکھے ہیں، ہم نے کربلا کا پس منظر مرثیے سے سیکھا ہے، ہم نے کربلا والوں کی معرفت مرثیے سے سیکھی ہے. اردو شاعری کا کوئی تصور نہ ہوتا اگر مرثیہ نہ ہوتا، اردو خطابت کا کوئی تصور نہ ہوتا اگر مرثیہ نہ ہوتا. اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ایک صنف سخن اتنی مضبوط ہے کہ جس نے کئی اصناف کو جنم دیا ہے. خواجہ الطاف حسین حالی سے لے کر شبلی نعمانی تک، محمد حسین آزاد سے لے کر آج تک کے ناقدین تک، سب کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر پوری دنیا کے ادب کے سامنے اردو کو بطور ادب عالیہ اگر کوئی صنف پیش کر سکتی ہے اسے اردو مرثیہ کہا جاتا ہے. غزل کو آپ پیش نہیں کر سکتے، نہیں پیش کر سکتے، مگر مرثیے میں وہ طاقت ہے کہ آپ کیا انگریزی ادب، کیا فارسی ادب، کیا جرمن ادب، کیا فرانسیسی ادب، سب کے سامنے بیان کر سکتے ہیں کہ اردو کے پاس اگر کوئی دولت ہے تو وہ اردو مرثیہ ہے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں اپنی تقریر میں، اور میں چاہوں گا کہ یہاں اس کا تذکرہ ہو، کہ عربی میں شہر کے لیے بہت سے نام ہیں. بلد بھی ہے، بلد بھی شہر ہے، مدینہ بھی شہر ہے، مگر دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے. مدینہ بنا ہے تمدن سے، مدنہ سے ہے مدینہ. مدینہ وہ شہر ہوتا ہے جہاں تمدن پایا جائے. جس شہر میں آبادی ہو، چار دیواری ہو، مگر دستور حیات نہ ہو، وہ شہر تو ہوتا ہے، مدینہ نہیں ہوتا، مدینہ نہیں ہوتا. اس لیے کہتا ہوں مرثیہ ہماری تہذیب کا مدینہ ہے، مرثیہ ہماری تہذیب کا مدینہ ہے. بہت تذکرہ ہوا، میں انتہائی ممنون و متشکر ہوں. حالانکہ میں بالکل یہ نہیں چاہتا کہ کوئی تعریفی کلمات میرے متعلق کہے جائیں، لیکن ایک مطلب خوشی تھی اور ایک خواہش تھی کہ دلگیر کا تذکرہ ہو، دلگیر کا تذکرہ ہو. اپنے زمانے کے 4 بڑے شاعر میر ضمیر، میر خلیق، مرزا فصیح
اور دلگیر، لیکن ان چاروں میں تین تو پہلے ہی مسلمان تھے، سب کا خاندانی پس منظر تھا، سب کے سب نسلاً شیعہ تھے، مگر دلگیر کا کمال ہے، میں حیران ہوں اس بات پر، اور آج بھی جب کلام دلگیر کے سفر سے گزرتا ہوں تو مجھے اس بات پر حیرانی ہوتی ہے کہ ایک انسان کہ جو ابھی مشرف و اسلام ہوا ہو، اسے اسلام کے اتنے فقہی مسائل کہاں سے معلوم ہو گئے، اس کو اسلامی تاریخ کی اتنی معلومات کہاں سے مل گئیں، اس کو مقتل کے چھوٹے سے چھوٹے جزیات کی بھی اتنی تفصیل کا علم کیسے ہو گیا، اور جب وہ مرثیہ کہتا ہے اور امام حسین سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پیدا ہی شیعہ گھرانے میں ہوا، پیدا ہی شیعہ گھرانے میں ہوا، تو پھر یہ بات کہنی پڑتی ہے، اور اس میں یقیناً یہ بات بالکل حق ہے کہ جن لوگوں کو کسی کام کے لیے چن لیا جاتا ہے پھر ان کی عمریں اور مذہب اور وطن اور رنگ و نسل نہیں دیکھے جاتے، بلکہ وہ کام کر کے چلے جاتے ہیں کہ تاریخ میں ذکر رہ جاتا ہے۔ ضمیر کی ایک جلد ہے، میر ضمیر کی مرزا فصیح کی 3 جلدیں ہیں کہ جس میں 50-60 سے زیادہ مرثیے نہیں ہیں، لیکن دلگیر کا کمال ہے، 35 برس کے عرصے میں 450 مرثیے کہہ کر اردو ادب کو دیے، اور اس میں صرف مرثیوں کے اشعار کی تعداد 62,000 ہے، 62,000 تعداد ہے کہ جو 35 برس کے عرصے کا کلام، اور تقریباً 7,000 شعر ان کے سلاموں کے ہیں، اور رباعیاں اور مثنویات کو ملائیں تو 10 سے 12,000 اشعار کی تعداد ہو جاتی ہے۔ تو یقیناً ایسی مثال کہیں نہیں ملتی کہ کسی نے اتنی کثرت کے ساتھ اتنے کم عرصے میں کربلا والوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہو اور شان کے ساتھ پیش کیا ہو۔ عقیل عباس جعفری صاحب نے جیسا کہ بتایا کہ یہ مصرع دلگیر کا ہے، وعدہ آسان ہے، وعدے کی وفا مشکل ہے، یعنی ہزاروں شعراء میں اگر کسی ایک کا مصرع بھی کسی کو یاد رہ جائے اور بطور ضرب المثل ہو تو یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا، اس کے پیچھے شاعر کا وہ خلوص کار فرما ہوتا ہے کہ جو ممدوح سے متعلق ہوتا ہے۔ امام حسین سے ایسی محبت تھی دلگیر کو کہ انہوں نے محبت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر ایسے ایسے مرثیے، ایسے ایسے شعر کہے کہ جو آج حیران کر دیتے ہیں۔ میں ظاہر ہے کہ ہمارا جو مشن ہے، اور جیسا کہ بیان کیا گیا کہ جتنے قدیم مرثیے ہیں اور غیر مطبوع کلام ہزاروں کی تعداد میں، یعنی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کتنے مرثیہ نگار اردو میں گزرے ہیں، اس کی تعداد کوئی نہیں بتا سکتا، ان کے کلام کی تعداد کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ نئی نسل تک اس امانت کو پہنچانا ہے، اس تہذیب کو پہنچانا ہے۔ آل محمد سے ایک وعدہ ہے کہ جس کو پورا کرنے کی کوشش ہے، اور اسی یہ کوشش کا نام یہ فقان دلگیر ہے۔ اور آپ یقین کیجئے کہ اس عہد میں جب کہ ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن کتاب لکھنے والا جب ان منزلوں سے گزرتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ایک منزل پر کتنی دشواری آ جاتی ہے۔ یعنی دلگیر پر کام کرتے ہوئے ایک سلام میں 2 مصرے ایسے تھے کہ جو چھپی ہوئی کتاب میں ہی پوری طرح سے موجود نہیں تھے، ان مصروں کو مکمل کرنے کے لیے 5 مہینے انتظار کیا ہے، 5 مہینے جا کر ایک قلمی نسخے سے وہ 2 مصرے ملے، اس کے بعد اس کو اس کتاب میں مکمل کیا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوتی ہیں کہ تقریباً 350 سلام ہیں دلگیر کے، اور اس میں ایک سلام اودھ کے بادشاہ نصیر الدین شاہ کے جو بادشاہ تخلص کرتے تھے ان کا سلام بھی دلگیر کے سلاموں میں شامل ہو گیا تھا، تو میں نے اس کی نشاندہی کر کے اس سلام کو الگ کر دیا ہے تاکہ یہ بات بھی لوگوں کے علم میں آ جائے۔ میں نے کسی موقع پر کسی سے کہا تھا کہ صرف کلام کو جمع کر دینا تحقیق نہیں ہوتی، جب تک اس کو چھانا نہ جائے، اس کا جائزہ نہ لیا جائے، اس کے جزیات پر بات نہ ہو، اس وقت تک تحقیق کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ گفتگو تو ہو چکی، میں نے کچھ اشعار آپ کے لیے الگ کیے تھے کہ پوری کتاب ہمارے ظہیر عباس صاحب تشریف فرما ہیں، اس کتاب کی پروف ریڈنگ میں انہوں نے بہت زیادہ ساتھ دیا، بڑی محنت کی،
میں ان کا بھی بہت متشکر ہوں. ظاہر ہے بہت سے کام ہوتے ہیں، کاموں کا ایک طویل سلسلہ ہے، اور اتنا وقت ظاہر ہے تھوڑا کام تقسیم کرنا پڑتا ہے. بہت سے احباب ہیں جو اس سفر میں ساتھ ہو جاتے ہیں. میں ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہتا ہوں اور رہوں گا. یاد رکھیے، بس چند جملے ہیں، اس کے بعد محمد رضا قاضی خطاب آپ سنیں گے. اردو میں حضرت علی اصغر پر جیسے شعر دلگیر نے کہے ہیں، میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ مضامین، وہ عنوانات آپ کو کسی کے یہاں نظر نہیں آئیں گے. کیونکہ میں نے سلاموں کا ایک طویل مطالعہ کیا ہے، اس لیے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایسے نکات اور ایسے مضامین جو حضرت علی اصغر کے حوالے سے دلگیر کے یہاں دیکھے، اس کی مثال مجھے کسی اور شاعر کے یہاں نظر نہیں آتی. سب سے پہلے یہ کہہ دوں کہ جیسا کہ عرض کیا گیا غزلوں کے سلسلے میں کہ طرب تخلص کرتے تھے. طرب، اب ظاہر ہے جو غزلوں میں طرب ہو وہ جب مرثیے میں آتا ہے تو دلگیر کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی دونوں مترادف، طرب ہے تو دلگیر ہے، تو غزل میں جو کیفیت تھی مرثیے میں اس کو دلگیر کر دیا. یہ بھی ایک شاعر کی احتیاط ہوتی ہے. لیکن یہاں میں عرض کر دوں کہ جب مرثیہ کہنے لگے تو پورا دیوان موتی جھیل میں ڈال دیا اور یہ طے کر لیا کہ اب شاعری ہوگی تو حسین ابن علی کے لیے ہوگی. ایک شاعر اپنی زندگی بھر کی کمائی دریا بدھ حقیقت میں کر دے تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے. لیکن جب آپ ان کی غزلیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ تو غزلوں میں بھی کربلا کا ذکر کرتے تھے. جب مرثیے کہنا شروع نہیں کیے تھے تو اپنی غزل کے مقطع میں دلگیر کا شعر سنیے گا. پہلے مطلب سن لیجئے. اور ناسخ نے دلگیر کے بارے میں کہا تھا کہ اگر مرثیے نہ کہتا اور غزل کہتا تو قیامت کرتا. ناسخ جیسے شاعر کے استاد کے جملے ہیں. اور دلگیر پامال زمینوں میں غزلیں کہتے تھے، مشکل زمینوں میں. تو اسی میں غزل کا مطلب ہے، کیوں نہ ہو زہرۂ دشمن میری تقریر سے آب، کیوں نہ ہو زہرۂ دشمن میری تقریر سے آب، جبکہ ہو سنگ میری بات کی تاثیر سے آب. اس غزل کے مقطع میں کہتے ہیں، خوف کیوں تشنگی حشر سے ہم کھائیں طرب، خوف کیوں تشنگی حشر سے ہم کھائیں طرب، مانگ لیویں گے وہاں حضرت شبیر سے آپ. شاعر کا عقیدہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور ابھی وہ منزل ہے کہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں. بھائی بہت توجہ کیجیے گا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں مگر غزل میں کہہ رہے ہیں اگر حشر میں پیاس لگے گی تو سوائے حسین کے ہمیں کوئی پانی نہیں پلا سکتا. علم کلام میں ایک مشکل ترین مسئلہ ہے قضا و قدر کا، کہ قضا کیا ہوتی ہے، قدر کیا ہوتی ہے. تقدیر کا بدل جانا اور خدا کا کسی کی تقدیر لکھنا ایک بڑا طویل موضوع ہے. مجھے حیرانی ہے کہ دلگیر کا مطالعہ اتنا تھا کہ مسلمان ہوتے ہی علم کلام کے اتنے بڑے ماہر ہو گئے تھے کہ قضاء و قدر پہ ایسا شعر کہا ہے حضرت علی اصغر پر کہ میں نہیں سمجھتا کہ اردو ادب میں اس شعر کی کوئی مثال ہوگی. اور آپ پوری توانائی کے ساتھ جب آپ اس کو محسوس کریں گے تو آپ اس کو ادبی معجزہ سمجھیں گے، اس لیے کہ یہ شعر کہنا آسان نہیں ہے. کہتے ہیں کہ سلامی سلامی بولی بانو وقت قتل شید جو ٹل جاتا. قضا و قدر کا مصرع ہے، توجہ کیجئے گا. سلامی بولی بانو وقت قتل شید جو ٹل جاتا، سکینہ بھی سنبھل جاتی علی اصغر بھی پل جاتا. سکینہ بھی سنبھل جاتی علی اصغر بھی پل جاتا. اور اس سلام کا مقطع ایسا ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دلگیر معرفت کی کس منزل پہ پہنچ گئے تھے. کہتے ہیں نہ جلتے وقت خیمے کے جو عابد صبر فرما لیتے، نہ جلتے وقت خیمے کے جو عابد صبر فرماتے،
نہ جلتے وقت جو خیمے کے عابد صبر فرماتے، تو اے دلگیر ان کی آہ سے گردوں بھی جل جاتا، تو اے دلگیر ان کی آہ سے گردوں بھی جل جاتا۔ یہ شعر کہنا آسان نہیں تھا۔ کچھ شعر آپ کے حوالے ہیں، اور سارے اشعار جو میں نے منتخب کیے ہیں وہ حضرت علی اصغر سے متعلق ہیں۔ اتنے موضوعات ہیں کہ ہر موضوع کو آپ لیں اور اس پہ گفتگو کریں تو اتنا مواد ہے کہ گفتگو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ بانو نے کہا اصغر آنکھیں جو جھپکتا تھا، بانو نے کہا اصغر آنکھیں جو جھپکتا تھا، اب مجھ پہ ہوا ظاہر رخصت کے اشارے تھے، اب مجھ پہ ہوا ظاہر رخصت کے اشارے تھے۔ اور ایک ایسا موضوع کہ دلگیر نے ایک لمحے کے لیے یہ سوچا کہ جب حضرت علی اصغر کی والدہ جناب رباب جنت میں پہنچی ہوں گی اور حضرت علی اصغر کو دیکھا ہوگا تو کس عالم میں پایا ہوگا۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس پہ توفیق ہو جائے، جس پہ ممدوح کی نظر ہو جائے، وہی یہ باتیں سوچ سکتا ہے۔ ایسا موضوع نکالا ہے، سماعت فرمائیے گا۔ بعد اصغر کے جو فردوس میں پہنچی بانو، بعد اصغر کے جو فردوس میں پہنچی بانو، نور کے جھولے میں بے شیر کو پلتے دیکھا، نور کے جھولے میں بے شیر کو پلتے دیکھا۔ اسلامی روایات ہیں کہ جنت میں، اب ظاہر موضوع ایسا ہے، بزرگ تشریف فرما، کہ حوروں کے جو معاملات ہوں گے اس میں بعض روایتیں ایسی ہیں کہ کچھ حوروں کی شکلوں کو مشابہ کر دیا جائے گا دنیا کی کچھ خواتین سے، روایتوں کا ایک سلسلہ ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے دلگیر نے شعر کہا، شہر بانوں سے۔ اچھا، پرانے علماء میں اور پرانے شعراء میں ایک روایت تھی کہ حضرت علی اصغر کی ماں شہر بانو ہے، تو بہرحال دلگیر کا بھی وہی عقیدہ تھا، وہی نظم کیا ہے کہ شہر بانوں سے مشابہ حق نے اس کو کر دیا، شہر بانوں سے مشابہ حق نے اس کو کر دیا، پرورش پاتا ہے اصغر گود میں جس حور کی۔ میں کہتا ہوں یہ ادبی معجزہ ہے، اگر آپ ان شعروں کو محسوس کریں تو ہر کوئی شاعر ان موضوعات پر بات نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد شہر بانوں سے مشابہ حق نے اس کو کر دیا، پرورش پاتا ہے اصغر گود میں جس حور کی۔ اور اس کے بعد بہت ہی عمدہ شعر کہ جس میں فرماتے ہیں، شیریں کنیز ہے شہر بانوں کی، تو ایسے موقع پر کہا، شہر بانوں سے یہ جب شیریں نے رو رو عرض کی، شہر بانوں سے یہ جب شیریں نے رو رو عرض کی، کہیے مجھ سے کیسی شکل اصغر بے شیر تھی، کہیے مجھ سے کیسی شکل اصغر بے شیر تھی، سوئے عابد تب اشارہ کر کے بانوں نے کہا، ایسی ہی آنکھیں یہی چہرہ یہی تصویر تھی۔ مجھے ایسی مثال اردو ادب پہ نہیں ملتی کہ جس نے اس طرح کا کوئی شعر کہا ہو۔ اور اس کے بعد حضرت محسن اور جناب علی اصغر دونوں کے موضوع کو جب دلگیر نے ایک ساتھ باندھا تو ایسے ایسے موضوعات نکال کے لائے۔ یہ شعر مصائب کے ہیں، لیکن سنانے کا مقصد یہ کہ آپ فن کو سمجھیں اور ان کے دماغی ارتقاء کو سمجھیں کہ شاعر کی نظر کہاں تک پہنچی ہوئی تھی۔ حضرت محسن اور حضرت علی اصغر، اب 6 سماعت فرمائیے گا۔ لکھا ہے یوں کتابوں میں جناح میں محسن و اصغر، لکھا ہے یوں کتابوں میں جناح میں محسن و اصغر، قری نہر لبن کے نور کے جھولے میں پلتے ہیں، قری نہر لبن کے نور کے جھولے میں پلتے ہیں۔ بانو یہ لگی کہنے اصغر جو ہوا بے جاں، بانو یہ لگی کہنے اصغر جو ہوا بے جاں، محسن کی بہر خدمت چھوٹا غلام بھیجا، محسن کے بہر خدمت چھوٹا غلام بھیجا۔ مجھے نہیں پتا شعر آپ تک پہنچا یا نہیں پہنچا،
لیکن میں شعر دوبارہ پڑھ رہا ہوں. بانو لگی یہ کہنے اصغر ہوا جو بیجا، محسن کی بہر خدمت چھوٹا غلام بھیجا. پوچھا چھوٹے بھائی کو سغرا نے جب بولی یہ ماں. پوچھا چھوٹے بھائی کو سغرا نے جب بولی یہ ماں، کھیلنے کو ساتھ محسن کے. ایک صلوات پڑھیں بابا جی. پوچھا چھوٹے بھائی کو سغرا نے جب بولی یہ ماں، کھیلنے کو ساتھ محسن کے علی اصغر گئے. تو اب آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ ایک شاعر، اس کی نظر کہاں تک ہے اور اس کا مطالعہ کہاں تک ہے. شعر بہت ہیں، پڑھتا جاؤں پھر بھی گفتگو ختم نہیں ہوگی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے شاعر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. کیا یہ بات کم ہے کہ 150 برس کے بعد ہم یہاں ملیر میں بیٹھ کر دلگیر کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ اس شاعر کا کیا تعلق ہوگا آل محمد سے کہ جس نے آج ہمیں اس کا تذکرہ کرنے پہ مجبور کیا ہے. دلگیر کے زمانے سے پہلے جو مرثیے کہے جاتے تھے تو اکثر حقارت کی نظر سے یہ جملہ کہا جاتا تھا، بگڑا شاعر مرثیہ گو. بگڑا شاعر مرثیہ گو، یعنی جو مرثیہ کہے وہ سب سے بیکار شاعر ہے اور وہ سب سے بڑا شاعر ہے. لیکن جب دلگیر نے مرثیے کو ترقی عطا کی، میر خلیق نے اس کی ترقیوں کی راہیں پیدا کیں، میر ضمیر نے اس کے لیے گنجائشیں پیدا کیں اور فتح نے اس کے معیار کو بلند کیا. اور جب مرثیہ سفر کرتے ہوئے میر انیس تک آیا، دبیر تک آیا، مونس تک پہنچا تو اتنی بلندی تک پہنچ گیا کہ انیس کو کہنا پڑا صبح کھو چلی تھی طرز ہوئے شعر، مگر ہم نے پلہ گراں کر دیا. میری قدر کر اے زمین سخن، تجھے بات میں آسماں کر دیا. گویا انیس نے یہ بتایا اب وہ دور گیا جب بگڑے شاعر کو مرثیہ گو کہا جاتا تھا. اب بڑا شاعر ہی وہی ہوگا جو مرثیہ کہہ کے دکھائے گا. کسی صنف کو اتنی بلندی تک لے جانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر پروفیسر محمد رضا کاظمی صاحب، ہمارے بھائی فرحان رضا صاحب، آغا طالب حسین صاحب، ڈاکٹر عقیل عباس جعفری صاحب، اور جتنے ہمارے قیصر مسعود جعفری صاحب جو نظامت کے فرائض انجام دیتے رہے. میر تکلم صاحب یہاں بیٹھے ہیں، پروفیسر اقبال حماد صاحب بیٹھے ہیں کہ جن کی وجہ سے میر انیس لائبریری میں تقریب کا انعقاد ہوا. میں تو خود چاہتا تھا لائبریری انیس کے نام کی ہو اور ذکر دلگیر کا ہو رہا ہو، تو یقیناً دونوں کی روحیں شاد ہو جائیں گی کہ دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ ہو رہا ہے. نوجوان بیٹھے ہیں، شعراء بیٹھے ہیں، مرثیے سے محبت کرنے والے بڑی دور دور سے آئے ہیں. میں صرف اتنا کہوں گا کہ جس کی کہیں بھی ذہنی تربیت نہ ہوئی ہو، جسے کچھ نہ پتا ہو کہ تہذیب کیا ہوتی ہے، ادب کیا ہوتا ہے اور انسانیت کیا ہوتی ہے اور کسی سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور رشتوں کی انفرادیتیں اور اہمیتیں کیا ہوتی ہیں، وہ صرف مرثیہ پڑھ لے، اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے گا. بہت شکریہ.